اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی جو وہ خیریت سے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے کہ میری یوٹیوب فیملی جو وہ خیریت سے رہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قصہ جو ہے حضرت انس بن نضر کی شہادت کا، یعنی کہ انہوں نے جو اسلام کے لیے جو تکلیفیں جو وہ برداشت کی، اور کفار نے جو وہ کون سی جو تکلیفیں حضرت انس بن نضر کو جو ہے وہ پہنچائی ہیں، تو آج ہم ان کا جو واقعہ ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ ان کی شہادت کا واقعہ آپ کے ساتھ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ جو وہ شیئر کروں گی، تو اس کو خود بھی پڑھیں، اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کریں، اور اپنی جو ہے اولاد کو، اپنی فیملی کو یہ قصہ جو ہے سنائیں۔ مطلب کہ صحابہ کے قصے جو ہیں وہ بچوں کو یاد ہونے چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی تکلیفیں ہیں جو اسلام کے لیے انہوں نے برداشت کی۔ تو آئیے اس مضمون کو جب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حضرت انس بن نضر ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی تو وہ اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہوئی تو حوصلے جو ہے وہ پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی جو وہ پیش آ گئی، جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ یعنی کہ اول وقت میں تو ان کو فتح ہوئی، لیکن ان کی ایک غلطی کی وجہ سے وہ ان کو شکست کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا صحابہ کو۔ تو وہ غلطی کیا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کے سامنے جو وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا، یعنی کہ لڑائی کے وقت ایک خاص جگہ جہاں سے دشمن کے آنے کا جو وہ اندیشہ تھا کہ دشمن جو ہے وہ یہاں سے بھی آ کر جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص جگہ پر جو ہے وہ اپنے جو کچھ آدمی جو وہ بٹھائے ہوئے تھے، تو خاص جگہ پر مقرر فرمایا تھا تم لوگ اتنے میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، یعنی کہ آپ نے کہا کہ جب تک میں نہ کہوں تو آپ لوگ جب اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمن کے آنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی، اس سے بھاگتے ہوئے کافروں کو پیچھا کیا جائے، غنیمت کا مال جو ہے وہ حاصل کیا جائے۔ اس کے سردار نے منع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی، تم یہاں سے نہ ہٹو، یعنی کہ انہوں نے کہا جب کافر جو ہیں وہ جنگ سے بھاگ رہے تھے تو انہوں نے یہ سمجھ کر اپنی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دی کہ اب مسلمان جو ہے وہ کافر جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، یہ سمجھ کر وہ لوگ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ تو ان کے سردار نے منع بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، تو یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ وہ کافر لوگ جو ہے وہ اب تو بھاگ رہے ہیں، مطلب کہ جنگ چھوڑ کر، تو غنیمت کا مال حاصل کیا جائے اور ان کا جو ہے پیچھا کیا جائے۔ مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا، مطلب کہ وہ جگہ جب خالی دیکھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جو بندے جو ہے وہ اس جگہ پر مقرر کیے تھے کیونکہ اس جگہ سے آنے کا جب وہ کافروں کے آنے کا جو حملہ کرنے کا اندیشہ تھا، تو وہ جب اپنی جگہ سے ہٹ گئے تو جب کافروں کو پتہ چلا کہ یہ جگہ جو ہے وہ خالی ہے، تو وہ انہوں نے پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر وار کر دیا، یعنی کہ اگر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کی حملے سے مغلوب ہو کر دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ آ رہے ہیں، ان سے کہا اے سعد کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی، کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے شہید نہیں ہوں گے واپس نہیں ہوئے، کہ یعنی انہوں نے کہا کہ جب تک شہید نہیں ہو جائیں گے ہم جو ہے وہ واپس جو ہے وہ نہیں آئیں گے، شہید ہوں گے یا پھر جو ہے وہ جنگ ختم کر کے کافروں کو بھگا کر میدان جنگ سے تو ہم واپس آئیں گے۔ تو شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا، یعنی کہ جب ان کو حضرت نضر بن جو ہے وہ حضرت انس بن نضر جو ہے ان کی شہادت کے بعد جب ان کا جو بدن ہے وہ دیکھا گیا تو ان کی جو وہ چھلنی ہو گیا تھا، ان کا بدن 80 سے زیادہ زخم جو ہے وہ تیر تلوار ان کے بدن پر تھے، یعنی کہ ان کی بہن انگلیوں کے پوروں سے، یعنی ان کے اوپر چنا، یعنی کہ یہ انگلیوں کے جو یہ پورے ہوتے ہیں، یعنی کہ تو اس انگلیوں کی وجہ سے ان کی بہن ہے جو ان کو پہچانا کہ یہ انس بن نضر ہے، یعنی کہ اتنا جو جسم ہے ان کا وہ زخمی ہو چکا تھا۔ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ صحیح بات ہے، اگر ہم بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کہ اللہ کے لیے خالص ہو کر کام کریں گے تو دنیا میں جو جنت کا مزہ آنے لگتا ہے، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو جو وہ سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ اس میں ایک معتبر شخص سے جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحمان صاحب
رائے پوری رحمۃ اللہ کے مخلص خادم تھے، جن کا مقولہ سنا ہے کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ تو یعنی امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی کو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ مزید ہماری ایسی اور ویڈیو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو وہ آپ تک جلد پہنچ سکے۔ اب انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔